بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا گزشتہ سبق جو ہے وہ منصوبات کی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی قسم کے بارے میں تھا۔ ہمارے اس سبق میں انشاءاللہ العزیز منصوبات کی ساتویں اور آٹھویں قسم کا بیان پڑھا جائے گا، یعنی تمییز اور مستثنیٰ۔ دیکھتے ہیں مصنف نے اس حوالے سے کیا فرمایا۔ التمییز ما یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ۔ تمییز وہ اسم ہے جو کسی ذات میں پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرے، عام عزیز ذات مذکور ہو یا مقدر ہو۔ اس تعریف میں ما یرفع الابہام یہ جنس ہے، اس میں تمییز وغیرہ ساری چیزیں آ جائیں گی، حال بھی آ جائے گا، صفت بھی آ جائے گی۔ اور آگے جو فرمایا المستقرہ، اس سے اس صفت سے احتراز کیا جو کسی مشترک امر سے ابہام کو دور کرے، ذات سے نہیں۔ ان ذات، اس سے اعتراض کیا حال سے، کیونکہ وہ ابہام کو دور تو کرتا ہے لیکن ذات سے نہیں۔ مذکورہ او مقدرہ، اس سے اشارہ کیا کہ ذات کی دو صفتیں ہیں، یہ مذکورہ ذات کی صفت ہے، مقدرہ بھی، اور یہ تمییز کی دو قسمیں ہیں کہ تمییز جو ہے وہ ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، تمییز جو ہے وہ ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ فالاول عن مفرد مقدار غالبا اما فی عدد نحو 20 درہما وسیاتی واما فی غیرہ نحو رطل زیتا ومنوان سمنا وکفیزان برا وعلی التمرۃ مثلها زبدہ یا زبدہ۔ یہ جو پہلی قسم ہے کون سی؟ جہاں تمییز ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، اس میں تمییز یا تو مفرد مقدار سے ہوگی، ذات مذکورہ میں تمییز جو ہے وہ مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرے گی، یا مفرد غیر مقدار سے۔ مفرد مقدار یعنی اکثر مقدار واقع ہوگی وہاں مفرد کے ساتھ۔ اچھا یاد رہے یہاں مفرد سے مراد اسم تام ہے جو تنوین کے ساتھ ہے، تنوین اس میں لفظاً موجود ہو یا تقدیراً۔ تقدیراً کی مثال ہے جیسے ثلاثۃ عشرہ، یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو، یا نون جمع کے ساتھ ہو، یا اس نون کے ساتھ ہو جو نون جمع کے مشابہ ہو جیسے 20 تا 90 میں ہے، یا اضافت کے ساتھ ہو۔ اور یہاں مفرد سے مراد ہے جو اس نسبت کے مقابلے میں آئے جو جملے میں ہوتی ہے، یا شبہ جملے میں ہوتی ہے، یا اضافت میں ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے مفرد سے ابہام کو دور کرے گی، جو مفرد چاہے اسم تام ہے، تنوین اس میں لفظاً یا تقدیراً موجود ہے، یا نون تثنیہ کے ساتھ ہے، یا نون جمع کے ساتھ ہے، یا نون جمع کے مشابہ کے ساتھ ہے، یا اضافت وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اچھا مقدار ہوگی یا غیر مقدار؟ مقدار میں پھر چند صورتیں ہیں۔ مفرد مقدار ہوگی تو عدد سے ہوگی، جیسے 20 درہمن۔ اب درہمن تمییز ہے، اس نے 20 سے آ کر ابہام کو دور کیا، 20 ذات مذکورہ ہے۔ کیل سے ابہام کو دور کرے، رطل زیتن، عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے، کیا؟ زیتن، روغن زیتون۔ تو زیتن نے آ کر یہاں جو کیل ہے اس سے ابہام کو دور کیا۔ وزن سے ابہام کو دور کرے، اس کی مثال عندی منوان سمنا قفیزان برا۔ تو یہاں سمنن جو ہے منوان سے ابہام کو دور کر رہا ہے، برن قفیزان سے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ وعلی التمرۃ مثلها زبدہ یا زبدہ، یہاں زبدہ جو ہے یہ
مثلها سے آ کر ابہام کو دور کر رہا ہے، اور یہ مقیاس ہے۔ تو تمییز ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے تو اس میں پھر مفرد مقدار ہوگی، مفرد مقدار میں عدد سے ابہام کو دور کرے گی، کیل سے، وزن سے یا مقیاس سے۔ فیفرد ان کان جنسن، اب تمیز خود ان صورتوں میں کس طرح لائی جائے گی؟ مفرد آئے گی، تثنیہ آئے گی، جمع آئے گی، کس طرح آئے گی؟ تو فرمایا کہ اگر تمیز اس میں جنس ہو تو تمیز مفرد ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی۔ جیسے عندی رطل زیتن، اب اس میں جنس ہے تو یہ مفرد ہوگی۔ الا ان یقصد الانواع، ہاں یہ مستثنی مفرغ ہے، اگر اس کی انواع کا قصد کیا جائے، مختلف انواع مقصود ہوں تو پھر جمع بھی لائی جا سکتی ہے۔ ویسے تو جنس کی صورت میں کیا ہوگی؟ مفرد، لیکن اگر انواع مقصود ہوں تو پھر انواع کے اعتبار سے اسے تثنیہ اور جمع بھی لایا جا سکتا ہے۔ مثلا کو کہے اندی رطل زیتین، اندی رطل زیوتن، ویجمع فی غیرہ، اور اگر جنس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ جمع لائی جائے گی، یعنی اگر جنس نہ ہو تو پھر اس کو جمع لے کے آئیں گے۔ مثلا کو کہے اندی عدل ثوبا او ثوبین او اثواب، اچھا جمع کا ذکر کیا، تثنیہ کا نہیں، چونکہ جب جمع لانا جائز ہے تو تثنیہ لانا بطریق اولا جائز ہوگا، یا پھر جمع سے مراد جمع لغوی ہے جس کا اطلاق تثنیہ پر بھی ہوتا ہے۔ کب؟ جب تمیز جنس نہ ہو۔ ثم ان کان بتنوین او بنون التثنیۃ جازت الاضافۃ والا فلا، اچھا جی، پھر اگر یہ تنوین کے ساتھ ہو یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو تو اس میں اضافت بھی جائز ہوتی ہے۔ تنوین کے ساتھ ہو یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو تو پھر اس میں اضافت بھی جائز ہوگی۔ کیوں اضافت جائز ہوگی؟ دراصل وہاں مقصود کیا ہوگی؟ تخفیف، کیونکہ جب کسی چیز کا استعمال کثیر ہوتا ہے تو کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، تو اسی خفت کے پیش نظر وہاں اضافت لے آئیں گے، تنوین اور نون تثنیہ کیا ہوگا؟ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر اضافت جائز نہیں ہوگی۔ تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ اگر نہ ہو تو پھر اضافت جائز نہیں ہوگی۔ مثلا عشرین، عشرون درہمن، اس میں تنوین اور نون تثنیہ دونوں ہی نہیں، اس لیے اضافت جائز نہیں۔ یہ تو صورتیں بیان کیں کہ تمیز ذات مذکورہ سے ہو، پھر مفرد مقدار اور اس میں عدد، کیل، وزن، مقیاس، پھر خود تمیز جنس ہو یا غیر جنس ہو، تنوین کے ساتھ، نون تثنیہ کے ساتھ ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو پھر تمیز کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ مِثْلُ خَاتَمٌ حَدِيدًا وَالْخَفْضُ أَكْثَرُ، اب ذات مذکورہ سے تمیز ابہام کو دور کرے لیکن وہ مفرد غیر مقدار ہو، جیسے خاتم حدیدن، تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسے لے کے آئیں گے جی منصوب ہی، اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اکثر تمیز مجرور ہوگی، اکثر مجرور، خاتم حدیدن، کیونکہ اس کا استعمال بھی کثیر ہوتا ہے جو خفت کا تقاضا کرتا ہے، اور خفت اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ اسے ہم اضافت کے ساتھ مجرور پڑھ لیں۔ اچھا، ذات مذکورہ کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی، آگے ہے ذات مقدرہ۔
اس سے ابہام کو دور کرے. والثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاحاها مثل طاب زید نفسا وزید طیب ابا وابوۃ ودارا وعلما او فی اضافۃ مثل یعجبنی طیبہ ابا وابوۃ ودارا وعلما وللہ درہ فارسا. اگر تمیز ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے تو ذات مقدرہ جو ہے اس میں تمیز ان نسبت فی جملہ اس نسبت سے ابہام کو دور کرے گی جو جملہ کے اندر موجود ہے، او ما ضاحاها یا جملہ کے مشابہ ہے. جملہ کے مشابہ یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل وغیرہ ہے. جیسے طاب زید نفسا، اب اس میں نفسا جو ہے یہ طاب زید جملہ سے ابہام کو دور کر رہی ہے. زید طیب ابن، اب ابن زید طیب مشابہ جملہ سے ابہام کو دور کر رہی ہے. ابو وطن اسی طرح، دارن علما یہ بھی مشابہ جملہ سے یا جملہ سے. اچھا پھر یہ جو دوسری صورت ہے یہ اس نسبت سے ابہام کو دور کرے گی جو اضافت میں پائی جاتی ہے، جملہ میں یا اضافت میں. جملہ مشابہ جملہ کی مثالیں ہم نے دیکھی. اب اضافت کی فرمایا مثل یعجبنی طیبہ ابن. اب اس میں طیبہ یہ کیا ہے؟ اضافت. ابن اس سے ابہام کو دور کر رہا ہے، ابوۃ اس سے، دار علم یہ سارے اس سے ابہام کو دور کر رہے ہیں. اور للہ درہ فارسا، فارسا درہ اس میں اضافت ہے، اس سے ابہام کو دور کر رہا ہے. اچھا جی، تو تمیز کی دونوں صورتوں یعنی ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے، اس تفصیل کو ہم نے پڑھا. اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں خود تمیز کے حوالے سے کہ تمیز اسم ہو یعنی غیر صیغہ صفت ہو یا صیغہ صفت ہو، تو اس کے کچھ مزید احکام بیان کیے. ثم ان كان اسما يصح جعله لمن تصب عنه جاز ان يكون له ولمتعلقه والا فهو لمتعلقه فيطابق فيه ما قصد الا اذا كان جنسا الا ان يقصد الانواع. پھر تمیز اگر اسم ہو یعنی صیغہ صفت نہ ہو اور ایسا اسم ہو کہ اسے اس چیز کا اسم بنانا صحیح ہے جس چیز سے تمیز بیان کی جا رہی ہے، خود اس کا اسم بنانا صحیح ہے، تو پھر تمیز اس چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے متعلق کی بھی ہو سکتی ہے. تمیز اگر اسم ہے، ایسا اسم ہے کہ اسے اس چیز کا اسم بنانا صحیح ہے جس چیز کے حوالے سے تمیز کو نسب دیا جا رہا ہے، اس اسم کو اس کا اسم بنانا صحیح ہو، تو پھر یہ تمیز اس کی تمیز بھی بن سکتی ہے اور اس کے متعلق کی بھی بن سکتی ہے. یعنی جس کی وجہ سے اس کو نسب آ رہا ہے اس کی بھی تمیز اور اس کے متعلق کی بھی تمیز بن سکتی ہے. مثلا کوئی کہے طاب زید ابن، طاب زید ابن، اب ابن جو ہے اس کو زید کا بھی اسم بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں اس کو زید کا اسم بنانا صحیح ہے، زید کی وجہ سے اسے نسب آ رہا ہے. اب یہاں یہ زید کی تمیز بن جائے یہ درست ہے، اس کے متعلق کی تمیز بن جائے یہ بھی درست ہے. یعنی ابن دو پہلو، زید خود باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے، زید یہ تو آ گیا نا، خود اس کی اپنی تمیز بن رہی ہے، اس کے متعلق کی زید اس اعتبار سے اچھا ہے کہ اس کا باپ اچھا ہے، تو اب یہ متعلق ہی بن جائے گی. وَإِلَّا فَهُوَ. اور اگر یہ صورتحال نہ ہو یعنی اس اسم کو اس چیز کا اسم بنانا صحیح نہ ہو جس سے اس کو نسب آ رہا ہے، تو پھر تمیز متعلق ہی بنے گی، اس کی نہیں بنے گی.
پھر اس کی نہیں بن سکتی۔ فَيُطَابِقُ فِيهِمَا، ان دونوں صورتوں میں، چاہے پہلی صورت ہو یعنی خود اس اسم کی یا اس کے متعلق کی تمیز بنے یا متعلق کی ہی تمیز بنے، ان دونوں صورتوں میں یہ ما قصدہ یعنی اس جو مقصود اسم ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ مفرد تو تمیز مفرد، وہ تثنیہ تو تمیز تثنیہ، وہ جمع تو تمیز جمع، وہ مذکر تو تمیز مذکر، وہ مؤنث تو تمیز مؤنث، الا اذا کان جنسا۔ لیکن اس میں پھر وہی بات آ گئی جو شروع میں آئی تھی، اگر تمیز اس میں جنس ہو تو پھر اس میں قلیل و کثیر کا دونوں کا چونکہ جنس میں اعتبار آ جاتا ہے تو پھر تثنیہ جمع وغیرہ اس سے نہیں آئے گا۔ الا یقصد الانواع، ہاں جمع جنس ہونے کی صورت میں بھی اگر اس چیز کی انواع مقصود ہوں تو پھر جنس میں بھی اگر دو انواع مقصود ہوں تو پھر تثنیہ، دو سے زیادہ ہوں تو پھر جمع لایا جا سکتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ وَإِنْ كَانَتْ صِفَةً كَانَتْ لَهُ وَطَبَقَهُ وَاحْتَمَلَتِ الْحَالَ وَلَا اچھا جی، یہ دوسری صورت تمیز اسم ہو، وہ ہم نے پڑھی، تمیز اگر صیغہ صفت ہو پھر کیا کریں گے؟ کانت لاہو، تمیز پھر اسی کی ہی ہوگی، کس کی؟ جو اسم موجود ہے، اور اس کے مطابق بھی ہوگی، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ واحتملت الحالہ، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ صیغہ صفت ہو تمیز کے علاوہ اس میں حال ہونے کا احتمال بھی ہوگا، وہ حال بھی بن سکتی ہے۔ مثلا کوئی کہے طاب زید فارسن، تو یہ فارسن تمیز بھی بن سکتی ہے، یعنی طاب زید من حیث انہ فارسن، اور حال بھی بن سکتی ہے طاب زید حال کونہ فارسن۔ ولا يتقدم تمییز علی عاملہ، یہاں سے تمیز کے حوالے سے یہ حکم بیان کیا کہ تمیز کو اس کے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ عامل اس کا چاہے فعل ہو چاہے غیر فعل ہو، غیر فعل میں اس لیے مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ضعیف ہوتا ہے، اور فعل میں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معنوی اعتبار سے اس کا فاعل ہوتی ہے، اور جب معنوی اعتبار سے فاعل ہے تو فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا۔ وَالْأَصَحُّ أَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفِعْلِ خِلَافًا لِلْمَازِنِيِّ وَالْمُبَرَّدِ، اصح یہ ہے کہ یہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتی، اصح یہ ہے کہ یہ فعل سے پہلے تمیز فعل سے پہلے بھی نہیں آئے گی، لیکن اس میں امام مازنی اور امام مبرد کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی فعل سے پہلے آ سکتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک ان میں یعنی فعل کے ساتھ ساتھ وہ اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ سے بھی اس کی تقدیم کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہاں عامل قوی ہوتا ہے تو ما قبل میں بھی وہ عمل کر سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری منصوبات کی 7ویں قسم تمیز کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کی 8ویں قسم مستثنی، اس کے حوالے سے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا المستثنی متصل و منقطع، مستثنی کی 2 قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ یہاں خلاف معمول مصنف نے پہلے تعریف نہیں مستثنی کی بلکہ تقسیم کی ہے، چونکہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں اور ان کو ایک تعریف میں جمع کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے مصنف نے پہلے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ تقسیم کی، پھر ہر قسم کی آگے تعریف کی ہے۔ فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظا او تقديرا بالا واخواتها، والمنقطع المذکور بعدها غیر مخرج۔ متصل کی تعریف فرمائی، مستثنی متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو، چاہے وہ متعدد لفظاً موجود ہو جیسے جاء القوم الا زیدا، یا تقدیراً موجود ہو جیسے ما جاءنی الا زید، اور کس کے ساتھ نکالا گیا ہو؟ الا اور اس کے اخوات یعنی غیر، سوا، حاشا، لیسا، لا، یکونوں کے ساتھ نکالا گیا۔
اور مستثنی منقطع وہ ہے جو الا وغیرہ کے بعد مذکور ہو اور اسے متعدد سے نہ نکالا گیا ہو کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہوتا، جیسے جان القوم الا حمارا۔ یہاں تک تو دونوں قسموں کی تعریف کی۔ اس کے بعد اگلی عبارت میں غرض مصنف جو ہے مستثنی کا اعراب بیان کرنا ہے، اور اس کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے لکھی ہیں۔ مصنف نے اس حوالے سے کیا تفصیل ارشاد فرمائی، دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ مَنْصُوبٌ إِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا غَيْرِ الصِّفَاتِ فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ مُنْقَطِعًا فِي الْأَكْثَرِ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا فِي الْأَكْثَرِ أَوْ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ۔ یہ 5 صورتیں ہیں، جن 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو مستثنی کا اعراب نصب ہوگا، اسے منصوب ہی پڑھا جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنی الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو اور الا صفت کے معنی میں نہ ہو۔ کلام موجب سے مراد جس میں نفی نہیں، استفہام وغیرہ نہ ہو، تو وہاں کیا ہوگا؟ مستثنی منصوب ہوگا۔ دوسری صورت مستثنی منہ پر مقدم ہو، منصوب ہوگا۔ تیسری صورت مستثنی منقطع ہو، منصوب ہوگا۔ چوتھی صورت مستثنی خلا اور ادا کے بعد آئے، اکثر کے نزدیک منصوب ہوگا، اور ما خلا ما ادا لیس لا یکون کے بعد آئے تو بھی منصوب ہوگا۔ تو یہ 5 مقام ہیں جہاں مستثنی منصوب ہوگا۔ وَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ وَيُخْتَارُ الْبَدْلُ فِي مَا بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِثْلُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا۔ مستثنی کے اعراب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں نصب اور بدل دونوں جائز ہوتے ہیں۔ نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بدل مختار ہوتا ہے۔ کب؟ جب مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنی منہ مذکور ہو۔ کلام غیر موجب کیا ہوتا ہے؟ جس میں نفی نہیں، استفہام وغیرہ موجود ہو، جیسے ما فعلوہ الا قلیل، ما فعلوہ الا قلیلا۔ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، تو مستثنی قلیل کا اعراب رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رفع بدل کی بنیاد پر ہوگا اور نصب استثناء کی بنیاد پر ہوگا۔ وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ لِيُفِيدَ مِثْلُ مَا ضَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ إِلَّا أَن يَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى مِثْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا۔ مستثنی کے اعراب کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ کب؟ جب مستثنی منہ غیر مذکور ہو اور کلام غیر موجب ہو، یعنی مستثنی مفرغ ہو، تاکہ وہ کلام یا استثناء مقصود کا فائدہ دے، جیسے ما ضربنی الا زید۔ اب اس میں زید، اس کا اعراب عامل ضربہ کے مطابق رفع ہے، ہاں الا یستقیم المعنی، لیکن اگر معنی قائم رہتا ہو کلام موجب میں بھی تو اس میں بھی مستثنی مفرغ آ سکتا ہے، یعنی مستثنی منہ غیر مذکور ہو اور کلام موجب ہو تو وہاں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے قرأت الا یوم کذا۔ ومن ثم لم يجز ما زال زید الا عالما۔ اچھا جی، چونکہ ابھی یہ بات بیان کی کہ جب یہ تیسری صورت مستثنی الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ غیر مذکور ہو، تو مطلب یہ ہے کہ مستثنی الا کے بعد کلام موجب میں ہو اور مستثنی غیر مذکور ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مثال ما زال زید الا عالما یہ جائز نہیں، کیونکہ زالہ نفی پر دلالت کرتا ہے، ما بھی نفی کا ہے، نفی پر داخل ہو تو کلام مثبت ہو جاتا ہے، جب کلام مثبت ہو گیا تو اس میں تو مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، لہذا یہ کلام درست نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْظِ فَعَلَى الْمَوْضِعِ مِثْلُ مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ وَلَا أَحَدٌ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ۔
لأن من لا تزاد بعد الإثبات وما ولا لا تقدران عاملتين بعده لأنهما عاملتا للنفي وقد انتقد النفي بإلا. اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری صورت کی کہ جب اس کا اعراب کس کے مطابق ہوگا؟ عامل کے مطابق ہوگا. اچھا، اس کو چھوڑ کر مصنف نے پھر بدل کے حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی. یعنی جو دوسری صورت تھی نا جہاں نصب اور بدل ہے، تو بدل کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی. اگر مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے لفظ پر بطور بدل محمول کرنا دشوار ہو، یعنی مستثنیٰ منہ جو ہے وہ مبدل منہ ہے اور مستثنیٰ بدل ہے، لیکن اعرابی اعتبار سے اس کا اس پر حمل جو ہے وہ دشوار ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یعنی اعراب پھر لفظی نہیں ہوگا مستثنیٰ کا، پھر اعراب محلی اعتبار سے اس کا اعراب مستثنیٰ کو دیا جائے گا. یعنی مستثنیٰ منہ کہ لفظی اعراب پر معمول کرنا جہاں دشوار ہو، تو وہاں مستثنیٰ منہ کا جو محلی اعراب ہو سکتا ہے اس محلی اعراب کا تعین کرتے ہوئے اس پر اسے کیا کیا جائے گا؟ معمول کیا جائے گا. جیسے ما جانی من احد الا زید، اس مثال میں زید یہ مستثنیٰ ہے، احد مستثنیٰ منہ ہے، اور اس کو لفظی اعراب پر معمول کرنا دشوار ہے. کیوں دشوار ہے؟ کیونکہ آگے احد سے پہلے جو من ہے، یہ من کیا ہے؟ زائد. یہ من کیا ہے؟ زائد. اب اللہ کے ساتھ اس بات کلام میں ہو چکا ہے ما نفی کا. جب نفی کا اس بات ہو چکا ہے تو اس بات کے بعد من زائد نہیں ہوتا، جیسے مصنف نے آگے فرمایا نا لِأَنَّ مِن لَا تُزَادُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ، اس بات کے بعد من زائد نہیں آ سکتا، اس لیے ہم زید کو لفظ پر تو معمول نہیں کر سکتے باعتبار بدل. پھر کس پر معمول کریں گے؟ محل پر. تو چونکہ من زیادہ ہے، احد محلی اعتبار سے مرفوع ہے، تو بدل کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. بات واضح ہوئی؟ اچھا جی. ولا احد فیہا الا امر، یا لا احد فیہا الا امر، ما زید شیئا الا شیء لا یعبع بہ. یہ جو پہلا لا ہے نا، لا احد فیہا الا امر، یہ لا لا نفی جنس کا ہے. ما زید شیئا الا شیء، یہ ما مشبہ بلا سے ہے. اچھا، اب لا احد فیہا الا امر، اس میں امر مستثنیٰ ہے اور احد مستثنیٰ منہ ہے. مستثنیٰ منہ کا اعراب نصب ہے، مستثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟ رفع. کیوں؟ یہاں ہم لفظی اعراب پر بطور بدل حمل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں حمل کر سکتے؟ کیونکہ لا جو ہے نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفی کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن جب اللہ آ گیا تو اللہ سے نفی کا عمل ختم ہو گیا. جب نفی کا عمل ہی ختم ہو گیا تو پھر لا کا اللہ کے بعد والے اسم میں بھی عمل ختم ہو گیا. جی جی، لا چونکہ نفی کے لیے آتا ہے، اس کا عمل نفی کا ہوتا ہے. لا لنفی الجنس، ٹھیک ہے، جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. جب اللہ آ گیا اس کا عمل ختم ہوا، عمل ختم ہونے کی وجہ سے اب امر جو ہے اس کو منصوب نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو محل پر معمول کیا جائے گا. اب احد محلی اعتبار سے مرفوع ہے تو امر بھی کیا ہوگا؟ محلی اعتبار سے مرفوع پڑھا جائے گا. اسی طرح ما زید شیئا الا شیء لا یوبع بہ، اس میں شیئا مستثنیٰ منہ ہے اور الا شیء میں شیء مستثنیٰ ہے. یہاں شیء کا اعراب محلی اعتبار سے مرفوع ہے، اس کو ہم منصوب نہیں پڑھ سکتے. وجہ وہی کہ ما بھی نفی کے لیے عمل کرتا ہے، جب اللہ آ گیا تو عمل ختم ہوا تو شے میں یہ نصب نہیں دے سکتا، اسے مرفوع پڑھا جائے گا.
جو پہلا شے ہے اس کے محل پر، کیونکہ وہ بھی محلی اعتبار سے اب کیا ہے، مرفوع ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، تو جب لفظوں پر بدل متعذر ہو تو پھر محل پر ہوگا، جیسے ما جانی من احد الا زید ولا احد فی الا عمرو وما زید شیئا الا شیء لا یباع به۔ پہلی مثال میں اس لیے محل پر حمل کیا جائے گا کیونکہ من اس بات کے بعد زائد نہیں ہوتا۔ دوسری اور تیسری مثال میں اس لیے کیا جائے گا محل پر کیونکہ ما اور لا بطور عامل اللہ کے بعد مقدر نہیں مانے جاتے، کیونکہ یہ نفی کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے نفی کا عمل ختم ہو چکا ہے، تو یہ بطور عامل نہیں آئیں گے، اس لیے مستثنا محل پر حمل کیا جائے گا اس کا۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا لانها عملت للفعلیۃ فلا اثر فیها لنقض معنی النفی لبقاء الامر العاملۃ ہی لاجلہ۔ اس عبارت سے غرض مصنف ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، حضور آپ نے ما اور لا کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں نفی کے لیے عمل کرتے ہیں، جب یہ نفی کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے بعد نفی کا عمل ختم ہو گیا، اس لیے محل پر اس کو حمل کیا جائے گا، مستثنا کا لفظوں پر محمول نہیں ہوگا۔ تو یہ لیسا بھی تو نفی کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن یہاں آپ لفظ پر عمل کر رہے ہیں، لیسا زید شیئا الا شیئا کہہ رہے ہیں، لیسا زید شیئا الا شیء نہیں کہہ رہے۔ اس کا جواب دیا بھئی لیسا جو ہے یہ نفی کے لیے نہیں بلکہ فعلیت کے لیے عمل کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ فعلیت کے لیے عمل کرتا ہے، فلا اثر فیہا۔ اب اگر اللہ آ بھی گیا ہے تو اللہ کا لیسا کا عمل ختم کرنے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لنقض معنی النفی، یعنی نفی کا معنی ختم کر کے کرنے کی وجہ سے اب یہ ہو جائے کہ لیسا کا عمل بھی ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی وجہ سے نفی تو ختم ہوئی لیکن لیسا کا عمل ختم نہیں ہوا کہ وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ لیسا کا عمل ختم نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے والا امر وہ تو موجود ہے، لیسا کی وجہ سے وہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعلیت۔ تو جب فعلیت موجود ہے تو اس کا عمل بھی موجود ہوگا، لہذا ہم اس کو لفظوں پر ہی محمول کریں گے، محل پر محمول نہیں کریں گے۔ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَيْسَ زَيْدٌ إِلَّا قَائِمًا وَامْتَنَعَ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمًا۔ یہی وجہ ہے، کون سی وجہ؟ کہ لیسا فعلیت کے لیے ہے اور ما نفی کے لیے عمل کرتا ہے، تو ان دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے یہ مثال لیسا زید الا قائما یہ تو جائز ہوگی، لیکن ما زید الا قائما یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیسا زید الا قائما کیوں جائز ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے بعد بھی لیسا کا عمل باقی ہے، جبکہ ما زید الا قائما میں جائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے بعد ما کا عمل باقی نہیں رہتا۔ اس میں یہی کہنا پڑے گا ما زید الا قائم۔ اچھا جی، یہ بدل والی مخصوص صورت کا درمیان میں ذکر کرنے کے بعد اب مستثنا کے اعراب کی جو چوتھی صورت ہے جس میں وہ مجرور ہوتا ہے اس کا بیان کیا۔ فرمایا وَمَخْفُوضٌ بَعْدَ غَيْرَ وَسِوَاءَ وَبَعْدَ حَاشَا فِي الْأَكْثَرِ۔ غیر، سوا، سوا دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سواء اور حاشا کے بعد یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ مستثنا اگر ان کلمات کے بعد آئے تو مجرور ہوتا ہے، اور یہ جو اکثر کی قید ہے اس کا تعلق یہ حاشا کے ساتھ ہے۔ یہ اکثر ناویوں کا موقف ہے، لیکن امام مبرد جو ہے ان کا موقف اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ منصوب ہی ہوگا کیونکہ حاشا ان کے نزدیک فعل ہوگا۔ اچھا جی، مستثنا کے اعراب کی تفصیل آ گئی۔ اب یہ جو اللہ کے اخوات ہیں غیر وغیرہ، ان میں سوا، سوا وغیرہ، حاشا، حاشا کا اعراب تو سوا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری، تو غیر کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ اس کے اعراب کے حوالے سے بات بیان کی کہ مستثنا کا اعراب تو جر ہو گیا، خود غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا عَلَى التَّفْصِيلِ۔
بھئی جو ہم نے مستثنیٰ کے اعراب میں تفصیل بیان کی نا، وہی تفصیل اب غیرہ کے اعراب کی ہوگی۔ پہلی صورت میں غیر منصوب ہوگا، دوسری صورت میں نصب اور بدل غیر پر دونوں جائز ہوں گے، اور تیسری صورت میں غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی مستثنیٰ غیر کے بعد کلام موجب میں آئے تو غیر کا اعراب منصوب، غیر مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، غیر کا اعراب نصب، مستثنیٰ منقطع ہو، غیر کا اعراب نصب، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مستثنیٰ غیر کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو غیر پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مستثنیٰ غیر کے بعد کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہو تو غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اچھا جی، وغیر صفات حملت علی الا فی الاستثناء کما حملت الا علیہا فی الصفات اذا كانت تابعة لجمع منکور غیر محصور لتعذر الاستثناء مثل لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اچھا جی، لفظ غیر جو ہے یہ ہے تو صفت کے لیے وضع کیا گیا، لیکن استثناء میں اس کو الا پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح الا جو ہے استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کو صفت پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ غیر کو استثناء کی صورت میں الا پر معمول کریں گے، جس طرح الا کو صفت پر معمول کیا جائے گا، کہاں؟ جہاں استثناء مراد نہیں ہو سکتا۔ وہ شرط بیان کی کہ کہاں الا کو صفت پر معمول کیا جائے گا، الا کو غیر پر کب معمول کیا جائے گا، یعنی الا غیر کے معنی میں کب ہوگا؟ جب تابعتاً، جب الا تابع ہو ایسی جمع کے جو جمع نکرہ ہو، غیر عددی ہو، غیر محصور ہو، یعنی الا سے پہلے ایک جمع آئی ہوئی ہے اور جمع نکرہ ہے، غیر محصور ہے، اس کے بعد الا آیا ہوا ہے، تو وہاں چونکہ استثناء متعذر ہوتا ہے، اس لیے الا کو غیر کے معنی پر، صفت کے معنی پر محمول کیا جائے گا، جیسے قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں آلہہ جمع ہے، نکرہ ہے، غیر محصور ہے، تو الا غیر کے معنی میں ہوگا۔ وضعف فی غیرہ، یعنی الا کے علاوہ باقی میں الا کو صفت پر معمول کرنا۔ یہ جو صورت بیان ہوئی، اس صورت کے علاوہ میں جب جمع نکرہ کے علاوہ کوئی صورت اور بن رہی ہو مستثنیٰ سے پہلے والے الا سے پہلے والے کلمے کی، تو پھر الا کو صفت پر محمول کرنا یہ ضعیف ہوگا۔ وَإِعْرَابُ سِوَا وَسَوَاءَ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ، سوا اور سوا کا اعراب مصنف فرما رہے ہیں کہ اصح قول کے مطابق ظرفیت کی بنیاد پر نصب ہوگا، ان دونوں کو منصوب پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری جو ہے منصوبات کی 7ویں اور 8ویں قسم کا بیان مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے یہ باقیہ اقسام کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں